بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 197 میں اللہ کریم فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس پر ان مہینوں میں حج فرض ہو تو بس نہ رفث ہے نہ فسوق ہے نہ جدال ہے حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بھلائی میں سے کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ تیار کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ پہلی بات اس جگہ الحج اشہر معلومات، الحج میں الف لام عہد خارجی کا جس کا معنی ہے وقت حج، وقت حج معلوم مہینے ہیں۔ اشہر موصوف، معلومات صفت۔ اشہر شہر، شہر کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے مہینہ، یہ 3 مہینے تو کم از کم ہونے چاہیے، لیکن یہاں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذوالحجہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ان 10 دنوں کے اندر ہی، یعنی اس کے آخری دنوں میں افعال حج ہوتے ہیں۔ دیکھیے افعال حج تو خیر ان 3 مہینوں میں، مطلب جس کے اسباب پائے جائیں ان پہ حج فرض ہے۔ اب یہ پہلے دور میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے جیسا جدید دور نہیں تھا، اب ہوائی جہازوں کا سفر، اور پہلے ہی آپ کو اس کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جب درخواستیں جمع ہو رہی ہوں، اگر اس وقت کسی کے پاس حج کے کرنے کی طاقت موجود ہو، حج کو اس پر فرض ہوتا ہو، تو اس وقت درخواست دینا اس پر ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج، تو جس پر ان میں حج فرض ہو تو نہ رفث ہے نہ فسوق ہے نہ جدال ہے۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ فحش گفتگو کرنا یا جماع کی باتیں کرنا، قولاً یا فعلاً دونوں طرح مانا ہے۔ اور اسی طرح ولا فسوق، اس سے مراد اسباب اور معاصی اسباب دونوں ہیں۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے ہم ولا جدال فی الحج، نہ حج کے اندر جدال ہے، حج کے اندر لڑائی بھی نہیں، یعنی حج کے جاتے وقت آپ اپنے رفیقوں، اپنے کرایہ دار جو لوگ، ان کرایہ خواہوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو کرایہ والے لوگ ان کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بالکل اس کو چھوڑنا بالکل ضروری ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ لا رفث ولا فسوق، نفی جنس ہے، مراد یہاں نفی سے مراد ہے وجوب انتفاعیہ، مطلب یہ ہونے نہیں چاہیے، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اس کی دوسری قرات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کہ ابو عمر کی اور مکی کی قرات ہے۔
اس قرات پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا فلا یکون رفث ولا فساق ولا فسوق، تو ہرگز نہیں ہے رفث نہ فسوق، یعنی مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کرنا نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تیسری قرات اس کی نصب کے ساتھ ہے فلا فسوق ولا جدال، اس کا معنی یہ خبر، معنی بنسب علی معنی الاخبار، گویا یہاں پر کہا یہ گیا ہے گویا جدال ہے ہی نہیں، حج میں جھگڑا ہے ہی نہیں، یوں کہہ لیجیے حج میں جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن بہرحال آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ نفی و معنی نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کا کام کرو گے یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، جو بھی صدقہ دو گے اچھا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لو، فإن خیر زاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ دیکھیے یمن کے کچھ لوگ گھر سے کوئی تیاری کر کے نہیں جاتے تھے اور وہ وہاں جا کر لوگوں سے مکہ شریف میں مانگتے، تو اب اللہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو زاد راہ لو، تزودوا، راستے کا سامان تیار کرو، فإن خیر زادی التقوی، بہترین زاد راہ کیا تقوی، لوگوں سے بچنا، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، اور یہ سب سے اچھا تقوی ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری، یہ سب سے اچھا زاد راہ ہے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے۔ تقون یا اولی الالباب، اے لب والوں میں سے ڈرو، الباب جمع ہے لب کی، اور اولو یہ ذو کی جمع غیر لفظی ہے، اے عقل والوں میں سے ڈرو۔ اگلی آیت دیکھیے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ فاذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات جو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حج کے لیے لوگ نکلتے تھے اور ساتھ کو تجارت بھی کر لیتے تھے، ساتھ کو اونٹوں کو کرائے پر بھی دے دیتے تھے۔ اب وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پہ کوئی برائی نہیں ہے کہ تم یہ تجارت حج کے موسم میں کر سکتے ہو، کوئی گناہ کی، اللہ نے اس کو فضل کہا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلی کہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، مال بہت سارے فضائل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مال سے انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا مال بڑی عمدہ شے ہے، اگر اس کو انسان خرچ کرنا سیکھ لے شریعت کے مطابق تو اللہ کا بہت زیادہ قرب پا سکتا ہے، اللہ کی رضا پا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ جو مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنے کے بعد، وقوف عرفہ کرنے کے بعد آپ نے مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ میں آپ نے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ مشعر شعور سے بنا، اس میں ظرف ہے، جس طرح معلم علم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے شعور دلانے کی جگہ۔ یہاں پر اللہ کے ذکر کے شعور دلانے کی جگہ ہے، یہ اللہ کا ذکر یہاں کیا جائے، یہ شعور دلاتا ہے انسان کو۔ تو یہ جبل قزح کے پاس ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مشعر حرام، جہاں پر امام کھڑا خطبہ دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اس نے تمہیں سکھایا ہے، اس نے تمہیں مناسک حج سکھائے۔ ایک تو بات یہ کاف تعلیلیہ، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی لہذا تم اس کا ذکر کرو، اور جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے تمہیں دین کے معلم سکھائے، دین کے طریقے سکھائے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، یہ ان مخفف من مثقلہ، اس کا معنی ہوگا بے شک تم اس سے پہلے، اس ہدایت سے پہلے بہکے ہوئے میں سے تھے۔ آگے دیکھیے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، وہاں سے ہی ڈپارٹ کرو جہاں سے لوگ ڈپارٹ کرتے، جہاں سے لوگ چلتے ہیں، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کفار قریش سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگوں کے پلٹنے کی جگہ یعنی عرفات سے ہی پلٹو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عرفات میں قیام کرو، اور وقوف عرفات ان کے ساتھ کرو، اور پھر مزدلفہ بھی ان کے ساتھ کرو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وقوف مزدلفہ کرتے تھے، اور ترفعاً کہ وقوف مزدلفہ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اسے منع کیا، ایسا نہیں ہے، اللہ کے سامنے، حکم کے سامنے سب برابر ہیں، سب کو عمل کرنا پڑے گا، کوئی اسے مستثنا نہیں، تو لہذا سب کو ایسا کرنا پڑے گا۔ لیکن کفار قریش ترفعاً اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، تکبراً کہتے تھے کہ ہم عرفات کے یہاں قیام نہیں کریں گے، وہ عام لوگوں کی جگہ ہے، ہم مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے جب تم مناسک اپنے پورے کر چکو،
فذکروا اللہ کا ذکرکم، اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اوشد ذکر، بلکہ اس سے بڑھ کر زیادہ ذکر، زیادہ سخت ذکر، زیادہ ذکر کرو اس کا۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں، ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، ان کا آخرت میں اللہ فرماتا کوئی حصہ نہیں۔ ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر اور آخرت میں، دنیا میں بھی اچھائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس کا حصہ، ان کا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پر پہلے دیکھیے، جب حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ دراصل کفار قریش، ان کی یہ بھی ایک اخلاقی برائی تھی کہ یہ جب حج کر لیتے تو جا کے کعبہ شریف کے میں بیٹھ جاتے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ فخر سے کرتے اور بڑے کارنامے بیان کرتے، ہمارے قبیلے کے بڑے یہ تھے، بڑے یہ تھے۔ فاکثروا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کا ذکر تم ان جیسا کرو بلکہ ان سے بڑھ کر کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے مفاخر کو بیان کرتے ہو اسی طرح ان کے ایام کو، ان کی جنگوں کو بیان کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑھ کر کرو۔ تو اللہ نے ان کی اس شیر شنی سے ان کو روکا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور صرف حدود دنیا کی حصوں کو مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب دنیا میں دے، ہمیں دنیا کا عطا کر، جاہو مغنا، ماحول و دولت عطا کر، دنیا میں امیری دے، بڑے منصب دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ انہوں نے لأن ہمہ مقصور علی الدنیا لکفرہ بالآخرہ، تو آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کی مہم، ان کی ہمت، ان کا ارادہ صرف دنیا تک موقوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں اللہ نے دوسرے لوگوں کی اور شان بیان کی کہ لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دردناک عذاب سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ کمایا، ایسوں نے اپنی کمائی سے باغ لی، اپنا حصہ کما لیا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 200 کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے جب تم مناسک پورے کر چکو، when you have complete your rights، تو جب تم اپنے عبادت کے طریقے حج کے پورے کر سکو تو جس طرح تم اپنے آباء کا تذکرہ کرتے اس سے بڑھ کر ذکر کرو۔ لہذا یہ ان کا اللہ نے مفاخر سے منع کر کے آگے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا مانگتے، صرف اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا، صرف دنیا نہیں مانگنی، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی، دونوں کی اچھائی مانگنی، آخرت کی اچھائی بھی، دنیا کی اچھائی بھی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے، جو انہوں نے کمایا، جو نیکیاں کی، اس کا حصہ ان کو ملے گا، کیونکہ آخرت چاہتے ہیں، کفار آخرت چاہتے نہیں، تو ان کا حصہ آخرت میں کیسے ان کو ملے گا۔ دیکھیے اس کی تفسیر کے بارے میں چند اقوال موجود ہیں کہ اس سے مراد اچھائی، دنیا کی اچھائی مراد کون سی اچھائی ہے۔ مختلف اقوال ہیں، مثلا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اچھی بیوی ہے، پر قرآن پاک نے اس کو مطلق رکھا ہے، اس سے دنیا کا نعمت، عافیت اور علم، عبادت سب مراد ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں عفو، مغفرت، مال، جنت، مآل، اچھا انجام اور جنت، اچھی ثنا، اللہ کی رضا، ایمان و امن، اخلاص و خلاص سب مراد ہو سکتے ہیں اس سے۔ آخرت کی شفاعت، دنیا کی قناعت، اچھی عورت، یہ سب مذکور ہے ہمارے بزرگان دین سے، مولا علی رضی اللہ عنہ سے تو ایک تصویر ہے اچھی بیوی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں دنیا کی اچھائی میں سے ہیں، ہم اللہ سے ان تمام کا سوال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 203 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے دلوں میں اللہ کی یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ سے مراد گنتی کے دن سے مراد کیا ہے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ہے ایام تشریق، گنتی کے دن ہے، ماہ دن ہے۔ ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے بعد، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد ذکر ہے۔ اور فرماتا اللہ کہ جو جلدی کر کے چلا جائے، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 4 دن ہے رمی کے ہوتے ہیں، ان میں آپ نے منا میں جا کر رمی جمرات کرنی ہوتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھی۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کی، اور پھر 11 اور 12، 13 کو تینوں جمرات کی، تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہوتی ہے، ان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں۔ اب 13 کی تاریخ بھی رمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 کی تاریخ کی رمی کر کے منا سے واپس چلا جائے اس پہ کچھ گناہ نہیں، اور اگرچہ 13 کی رمی کر کے واپس آنا افضل ہے، ومن تاخر فلا اثم علیہ، لیکن یہ ہے کہ جو 12 تک کی رمی کر کے واپس آ جائے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ تو لہذا اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو،
اصل تقوی ہے، اصل ہر شے میں تقوی ہے، اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم اس کی بارگاہ سے ہمیں عفو و مغفرت مل جائے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جواب دینے ہیں جا کر، تو یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ سب عبادتوں کی اثر ہے۔